Hello viewers, welcome to School of Law. In this video, we are going to discuss most important and most repeated MCQs of Islamiyat. Hashim was grandfather of Prophet and brother of Muttalib. Hashim आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के grandfather और मुत्तलिब के भाई थे. Prophet recited Surah Al-Fatiha at the conquest of Makkah. فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. The name Muhammad was proposed by Abdul Muttalib while the name Ahmad was proposed by بی بی آمنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد حضرت عبد المطلب نے پرپوز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بی بی آمنہ نے پرپوز کیا سجیسٹ کیا. فرسٹ مائگریشن فرام مکہ ٹو ابیسینیا ٹک پلیس ان 630 AD اور مکہ سے ابیسینیا کی طرف پہلی مائگریشن 613 عیسوی میں ہوئی. پہلی ہجرت مکہ سے ابیسینیا کی طرف 613 عیسوی میں ہوئی اور ابیسینیا کو حبشہ بھی کہتے ہیں. The migration to Abyssinia was an important event in the early history of Islam where Prophet Muhammad's first follower, the Sahaba, fled from the persecution of the ruling Quraysh tribe of Makkah and sought refuge in the Christian kingdom of Aksum, present-day Ethiopia and Eritrea, formerly referred to as Abyssinia. جب اسلام نیا پھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ جب کر رہے تھے تو مکہ کے جو قریش تھے، جو سردار تھے، جو لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے ابیسینیا کی طرف ہجرت کی اور پہلی ہجرت مکہ سے ابیسینیا کی طرف 613 میں ہوا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس علاقے کو ابیسینیا کہتے تھے، لیکن آج کے ماڈرن دور میں اس علاقے کو ایتھوپیا کہتے ہیں. صحیح ہے. ایٹ کوہ صفا پروفیٹ ایڈریسڈ آفٹر کانکوسٹ آف مکہ. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر خطاب کیا لوگوں سے. پروفیٹ ایشوڈ آرڈر آف کلنگ عبد العزیٰ بن خطال ایٹ دا فال آف مکہ. جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد العزیٰ بن خطال کو قتل کرنے کا حکم دیا. کیوں دیا اور تو ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، ان شارٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. عبداللہ ابن خطال was a companion of Prophet Muhammad sent out for a mission to collect alms means tax. A slave accompanied him. When they came to place to rest, Abdullah told the slave to cook some food. Instead of the slave following orders, he was exhausted and ended up sleeping. When Abdullah woke up to see no food was prepared, he became vexed and attacked the slave and ended up killing him. Abdullah was scared to go back to the Prophet, peace be upon him, on what he had done, because if he did so, he would have been killed for unlawfully taking a life. Hence Ibn Khattal became a disbeliever and joined the enemies of the Prophet Muhammad, peace be upon him, conquered Makkah. He was one of those whom the Prophet, peace be upon him, had ordered be killed. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن خطال کا ایک ساتھی تھا، کم صحابہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا عبداللہ ابن خطال. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن خطال کو ایک غلام کے ساتھ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا. تو ایک جگہ پر جب عبداللہ ابن خطال اور وہ غلام پہنچے تو آرام کرنے کے لیے عبداللہ ابن خطال نے اس غلام یا سلیو کو کہا کہ کھانا بنا لو. تو وہ سلیو کھانا بنانے کے بجائے سو گیا، تھکا ہوا تھا. تو جب عبداللہ ابن خطال نیند سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ غلام نے کوئی کھانا نہیں بنایا. تو عبداللہ ابن خطال کافی غصے میں آ گیا اور اس غلام کو مارنا شروع کر دیا اور تب تک مارتا رہا جب تک وہ غلام مر نہ گیا. جب وہ غلام مر گیا تو عبداللہ ابن خطال ڈر گیا کہ اب وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا، کیسے جائے گا، کیونکہ عبداللہ ابن خطال نے ایک بے گناہ کو یا ایک شخص کو غیر قانونی طور پر مار دیا ہے. تو اس وجہ سے عبداللہ ابن خطال ایک ڈسبلیور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ جا کر مل گیا جو کہ قریش تھے. تو جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن خطال کو قتل کرنے کے آرڈرز دیے. The camel driver of Prophet at the fall of Makkah was Osama bin Zaid bin Haris. فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا جو ڈرائیور تھا وہ اسامہ بن زید بن حارث تھے.
The flag color of Holy Prophet was white and yellow at time of conquest of Makkah. فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ وائٹ اور یلو تھا. آفٹر آمنا's ڈیتھ ایمن لکڈ آفٹر پروفٹ. بی بی آمنہ کے ڈیتھ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ایمن نے رکھا. After Harb Fajjar, Prophet took part in Half al-Fudul, the fourth battle of Fajjar, in which our Holy Prophet, peace be upon him, took part when he was 20 years old, was fought among the Quraysh, sons of Canaan and the castle Alan. حرب فجار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا. یہ فورتھ بیٹل تھی حرب فجار کی. حرب فجار ایکچولی 4 جنگوں کا نام ہے. تو فورتھ بیٹل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، اور کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. تو یہ جنگ قریش کے بیچ میں ہوئی، قریش کے 2 فیملیز کے بیچ میں ہوئی. کنان کے بیٹے تھے اور کیسل این کے بیچ میں ہوئی. یہ ایکسیڈنٹ کچھ اس طرح ہوا کہ براز نامی شخص کو کنان نے مار دیا. کنان والوں نے براز بن کیس نامی ایک شخص کو مارا جس کا نام تھا عروہ فرام کیسل ایلن، حوازین سے تھا وہ. Prophet went to Syria with Abu Talib at age of 12, where Muslims believe he met Bahira in the town of Bosra, who foretold his prophecy. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، اور کہیں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی تب. تو وہاں بحیرہ نام کا ایک شخص تھا، ایک ٹاؤن میں رہتا تھا، اس ٹاؤن کا نام تھا بوسرا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیسی ہونے کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر پیغمبر بنیں گے. تو یہ ایک اس طرح کی ایک پیشن گوئی بحیرہ نام کے اس شخص نے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے تھے سفر میں. Prophet made second business trip to Syria in 24th year of Elephant at age of 24 years. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بزنس ٹرپ شام کی طرف 24 سال کے عمر میں کی، اور اس سال کا نام تھا 24th year of Elephant. صحیح ہے. اور year of Elephant کو ہم عام الفیل بھی کہتے ہیں، اور یہ وہی سال ہے عام الفیل یا year of Elephant جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو عام الفیل کے 24 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بزنس ٹرپ کی تھی شام کی طرف، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 24 سال تھی. ڈسپیوٹ آف حجر اسود اکر 35th year of Elephant. اور حجر اسود کا جو واقعہ ہے یا جو مسئلہ یا جو ڈسپیوٹ تھا وہ 35ویں عام الفیل کے سال میں ہوا تھا. فرینڈ آف خدیجہ نفیسہ کیریڈ دا میسیج آف نکاح. حضرت خدیجہ کی دوست تھیں نفیسہ، جنہوں نے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. سرنیم آف حلیمہ سعدیہ واز کبتہ. حلیمہ سعدیہ کا جو سرنیم تھا وہ کبتہ تھا. سرنیم آف پروفٹ واز ابو القاسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرنیم ہے وہ ابو القاسم ہے. دائی آف پروفٹ واز شفا ہو واز مدر آف عبد الرحمن بن عوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھیں ان کا نام شفا تھا، اور وہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں. عبد المطلب ڈائیڈ ان 579 AD. عبد المطلب 579 عیسوی کو فوت ہوئے. مسیرہ اسلف آف خدیجہ اکمپنیڈ پروفٹ ٹو سیریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کی ایک غلام مسیرہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے تھے. فوسٹر مدرز آف پروفٹ ور حلیمہ صوبیہ اینڈ خولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر مدرز تھیں یا جو رضائی امیاں تھیں وہ حلیمہ صوبیہ اور خولہ تھیں.
फर्स्ट फोस्टर मदर वाज सोबिया हु वाज मदर ऑफ हमज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली फोस्टर मदर थी वो सोबिया थी, जो कि वालदा थी हज़रत हमज़ा की। फॉर 6 years हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट। 6 साल तक हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा, उनकी परवरिश की। फॉर 2 years अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट। 2 साल तक अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। प्रॉफिट हैड 2 रियल पैटर्नल अंकल्स ज़ुबैर एंड अबू तालिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 रियल पैटर्नल अंकल्स थे, ज़ुबैर और अबू तालिब। ज़ुबैर डाइड बिफोर प्रॉफिटहुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ज़ुबैर फौत हो चुके थे। आफ्टर 7 days द अकीका सेरेमनी ऑफ प्रॉफिट वाज हेल्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उसके 7 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका सेरेमनी हुआ। प्रॉफिट बिलोंग टू बनु हाशिम क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले बनु हाशिम से वास्ता रखते थे, बिलोंग करते थे। अमंग अंकल्स अब्बास एंड हमज़ा एम्ब्रेस्ड इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल्स में हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया। आमिना वाज बरीड एट अबवा बिटवीन मक्का एंड मदीना। हज़रत आमिना को अबवा में दफनाया गया। एक प्लेस है अबवा, मक्का और मदीना के बीच में। 6 months बिफोर द प्रॉफिट्स बर्थ हिज फादर डाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 6 माह पहले उनके वालिद फौत हो चुके थे। प्रॉफिट हैड नो ब्रदर एंड नो सिस्टर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भाई या बहन नहीं थे। अब्दुल्ला डाइड एट मदीना। अब्दुल्ला मदीना में फौत हुए। प्रॉफिट हैड 6 आंटीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 आंटीज़ थीं। फोस्टर फादर ऑफ प्रॉफिट वाज हारिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फोस्टर फादर थे वो हज़रत हारिस थे। एट द एज ऑफ 15 और 20 हर्ब फज्जार टुक प्लेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 या 20 साल थी जब हर्ब फज्जार हुई। हर्ब फज्जार मीन्स वार फाट इन द प्रोहिबिटेड मंथ्स। हर्ब फज्जार का मतलब है कि प्रोहिबिटेड महीनों में, मना किए गए महीनों में जंग होना। सही है, तो इसी वजह से इन जंगों का नाम हर्ब फज्जार पड़ा। फर्स्ट फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट वाज खालिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहले फादर इन लॉ थे वो खवालिद थे, उनका नाम खवालिद था। सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन 7th नबी। और सोशल बाइकआउट बनु हाशिम का 7 नबवी में हुआ। और सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम क्या है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सोशल बाइकआउट कंटिन्यूड फॉर 3 years। और जो सोशल बाइकआउट हुआ था वो 3 साल तक चलता रहा। अ ग्रुप ऑफ मदीना मेड प्रॉफिट इन 11th नबवी। लोगों का एक ग्रुप मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले 11 नबवी को। आमिना बिलोंग टू बनी ज़ोहरा ट्राइब। हज़रत आमिना बनी ज़ोहरा ट्राइब से बिलोंग करती थी। अकर्ड ऑफ अकबा टुक प्लेस इन 13th नबवी। अकर्ड ऑफ अकबा या एग्रीमेंट ऑफ अकबा 13 नबवी को हुआ। प्रॉफिट स्टेड इन अयूब अंसारीज हाउस फॉर 7 months। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयूब अंसारी के घर 7 महीने रहे। अकबा इज़ लोकेटेड नियर मक्का। अकबा मक्का के करीब वाक़ है। ऑन 27th रजब 10th नबवी द इवेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस। 10 नबवी 27 रजब को इवेंट ऑफ मेराज हुआ। 10th नबवी वाज कॉल्ड आमुल हज़न, ईयर ऑफ ग्रीफ। 10th नबवी को आमुल हज़न के नाम से भी पुकारा जाता था। ईयर ऑफ ग्रीफ भी 10th नबवी को कहते हैं और अरबिक में आमुल हज़न कहते हैं। नेम ऑफ द कैमल ऑन विच प्रॉफिट वाज राइडिंग इन माइग्रेशन वाज कस्वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन के दौरान, हिजरत के दौरान जिस ऊँट पर सवार थे उस ऊँट का नाम कस्वा था। केव ऑफ हिरा इज़ 3 miles फ्रॉम मक्का। और गारे हिरा मक्का से 3 किलोमीटर दूर है। मदीना इज़ 448 किलोमीटर अवे फ्रॉम मक्का या 250 miles। सही है, मदीना और मक्का के बीच में जो डिस्टेंस है वो 448 किलोमीटर है या 250 miles है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।